سارے علوم میں سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے عظیم علم اللہ کی ذات کا علم ہے۔ کیسے اور کیوں؟ اس لیے کہ جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا، جس ہستی نے ہمیں وجود بخشا، اس کے بارے میں جاننا، اس کی ذات کے بارے میں جاننا، اس کے صفات کے بارے میں جاننا، اس کے اوصاف کے بارے میں جاننا، اس سے بہتر علم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی ذات کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہ رہے ہیں تو توحید کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ توحید کیا ہے؟ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ کس چیز میں ایک جاننا؟ رب ہونے میں ایک جاننا، عبادت میں ایک جاننا، اور اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا۔ گویا کہ تین چیزوں میں ایک جاننے کا نام توحید ہے۔ اس ناحیہ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو توحید کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ توحید ربوبیت یعنی ربوبیت میں توحید، توحید الوہیت یعنی عبادت میں توحید، توحید اسماء و صفات یعنی اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں توحید۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ تین چیزیں۔ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اسماء و صفات۔ ربوبیت میں توحید کیا ہے؟ الوہیت میں توحید کیا ہے؟ اسماء و صفات میں توحید کیا ہے؟ یہ اتنا بیسک نالج ہے کہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھی ہونی چاہیے۔ کسی بھی آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور نہ بتا پائے تو یہ عیب کی بات ہے۔ اللہ کی ذات کا یہ علم ہے۔ تو ربوبیت میں توحید کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ پوری کائنات کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پیدا اسی نے کیا، مالک وہی ہے، اور پوری کائنات کو وہی روزی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک جاننا تین چیزوں کو شامل ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کو روزی دے رہا ہے۔ اور جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہو جاتا ہے کہ عبادت بھی ایک اللہ کی ہی کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں، کمپنی ہمیں سیلری دیتی ہے، وہاں سے سیلری لیں اور کام کسی دوسرے کا کریں، چلے گا؟ ایک آدمی جس کفیل کے پاس کام کرتا ہے، کام چونکہ اس کفیل کا ہے، سیلری وہ دے رہا ہے تو کام اسی کا ہونا چاہیے۔ یہ نمک حرامی ہوگی کہ سیلری کہاں سے لیں اور کام کسی اور کا کریں۔ تو بالکل ویسے ہی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں روزی دی، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، اور سر جھکائیں کسی اور کے سامنے، مانگے کسی اور سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، جس نے بارش برسائی اور تمہارے کھانے کے لیے ہر طرح کے پھل، فروٹس اور غلے پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جب جانتے ہو کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، اسی نے زمین بنائی، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اتاری، تو اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرو گے؟ نہیں۔
گویا کہ رب کی ربوبیت پہ ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کو عبادت میں ایک جانا جائے۔ تو گویا کہ توحید کی 3 قسمیں ہوئیں۔ پہلی قسم اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، دوسری قسم جو اسی کی مانگ ہے کیا ہے؟ اللہ کو عبادت میں ایک جاننا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے 3 پلرز ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 پلرز ہوتے ہیں: محبت، امید اور ڈر۔ محبت آ جائے، امید آ جائے، ڈر آ جائے، اس کے بعد جو کام کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، ڈر کے ساتھ بھی ہے۔ گویا کہ محبت، امید اور ڈر کے ساتھ جو عمل انجام پاتا ہے اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ تو نماز، روزے اور حج زکوٰۃ ہی عبادت نہیں، بلکہ دعا بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، نذر و نیاز بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے۔ اگر یہ کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگا تو کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ گویا کہ عبادت میں اللہ کو ایک جاننا یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید کب سے ہے؟ کب سے ہے توحید؟ ہاں، توحید ہی کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے اسی توحید کی طرف دعوت دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا سب کو یہی وحی کی کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی پوجا سے بچیں، یعنی شرک سے بچیں۔ تو گویا کہ توحید سب سے پہلے ہے، شرک بعد میں ہے۔ سب سے پہلا دھرم اسلام ہے، دوسرے دھرم بعد میں پیدا ہوئے ہیں، توحید پہلے ہے۔ تو گویا کہ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اللہ کو عبادت میں ایک جاننا۔ تیسرے نمبر پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو رب ہونے میں ایک جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جان رہے ہیں، تو اللہ کون ہے؟ اس کے صفات کیا ہیں؟ تو یہاں پر تیسری قسم آ جاتی ہے توحید کی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور ان ناموں کی بہت ساری صفتیں بھی ہیں۔ ان ناموں پر اور ان صفتوں پر ہو بہو ایمان رکھنا، جیسے وہ نام آئے ہیں، جیسے وہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی تعویل بھی نہیں کر سکتے، ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور ان کی کیفیت بھی نہیں بیان کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ السمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے۔ تو انسان بھی سنتا ہے، لیکن انسان کا سننا، اللہ کا سننا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا، انسان کے دیکھنا، اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ الرقیب ہے، ہر چیز کی نگرانی کرنے والا۔ CCTV کیمرہ بھی نگرانی کرتا ہے، لیکن یہ کیمرہ محدود ہے اس کی نگرانی۔ اللہ کی نگرانی یہ ہے کہ 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں بھی ہمیں اللہ کیچ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہایت ہی اعلیٰ ہیں، نہایت ہی افضل ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ نام محدود نہیں ہیں، یہ نام محدود نہیں ہیں، ان گنت ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کو یاد کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام وہ ہیں کہ اگر ان کو ایک آدمی یاد کر لیتا ہے اور ان کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جیسے کوئی کہے کہ میرے پاس 100 دینار ہیں جن کو میں نے زکوٰۃ کے لیے رکھا ہے، تو کیا میرے پاس 100 ہی دینار ہے؟ اگر میں بولوں کہ میرے پاس 100 دینار ہیں جو میں نے زکوٰۃ دینے کے لیے رکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟
میرے پاس 100 ہی دینار ہے؟ نہیں، میرے پاس 100 دینار وہ رقم ہے کہ اس کو خاص کیا ہے زکوٰۃ کے لیے۔ ویسے ہی اللہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن 100 نام ایسے ہیں کہ اگر ایک انسان ان کو یاد کر لیتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتے، وہ جنت میں جائے گا۔ ان ناموں کے حوالے سے ایک اور بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ان ناموں کی ہم تعویل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ کوئی آدمی بولے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ چلے گا؟ نہیں، ہمیں ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اور قرآن کریم میں 7 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ عرش پر ہے۔ ثم استوى علی العرش 6 جگہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى 7ویں جگہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور ایک عورت کا امتحان لینا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ آسمان پر ہے۔ پوچھا میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے، یہ ایمان والی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے۔ اللہ دل میں ہے، غلط ہے۔ یہ تو کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہے۔ لیکن عرش پر ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن علم کے اعتبار سے۔ کیسے؟ علم کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی انڈیا سے فون کرتا ہے اور اپنی پریشانی مجھے ذکر کرتا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہوں ابھی۔ کیا مطلب ہوا کہنے کا؟ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ کی خبرگیری کریں گے، ہم آپ کا تعاون کریں گے، مالی اعتبار سے ہو، مادی اعتبار سے ہو۔ ویسی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے، یہاں تک کہ وہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، عرش پر ہونے کے باوجود۔ یہی اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی ذات کا نالج دنیا کے سارے علموں میں سب سے بہتر علم ہے۔ اس لیے ربوبیت کو سمجھنا، عبادت کو سمجھنا، اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو سمجھنا سب سے بہتر علم ہے۔ اور اس علم کے لیے وقت نکالنا دنیا کے سارے وقتوں میں سب سے بہتر وقت ہے جو اس میں صرف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی ذات کے بارے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔